قربانی معاف کیجئے گا ریاکاری اور نمائش کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی ہے سماج میں، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جو لوگ ہر سال قربانی کرتے تھے اب وہ اس ڈر سے بھی قربانی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا۔ ارے سماج بھاڑ میں جائے، سماج، اس سماج کے چکر میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں اور اس سماج کے چکر میں کتنے حلال کام نہیں ہو رہے ہیں۔ سماج کے چکر میں پڑو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، کہا اماں عائشہ کوئی نصیحت کر دیجیے، ام المومنین کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اماں عائشہ نے جواب میں لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب لکھا اور کہا کہ من عائشہ ام المومنین الی ابنہا معاویہ، یہ خط ہے ام المومنین عائشہ کی طرف سے ان کے بیٹے معاویہ کے نام۔ اور آگے حضرت عائشہ نے صرف ایک حدیث لکھی خط میں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا کفاہ اللہ مؤونۃ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو میرے بھائی، لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دو۔ اگر قربانی کی استطاعت ہے تو کرو، اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو یہ کوئی ریاکاری کی چیز نہیں ہے، کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ قربانی نہیں کرنے سے آپ کا اسٹیٹس نہیں گھٹ جائے گا، طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، فلاں صاحب اتنے بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا اتنے کا جانور آیا، یعنی قربانی آج اسٹیٹس سمبل بن گئی، لوگوں کی شان دکھانے کا ذریعہ بن گئی۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ قربانی جس پیغمبر کی یاد ہے اس پیغمبر کی زندگی سر سے پیر تک اخلاص ہے۔ اور میرا ایک جملہ نوٹ کر لو، ریاکاری دنیا میں کبھی ٹکتی نہیں ہے مگر اخلاص ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اخلاص سے لگایا ہوا پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے میرے بھائی۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے اس خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کا خلیل کر رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل پتھر لا لا کے اپنے باپ کو دے رہا تھا۔ ہائے اس عمارت کے کیا کہنے، اس عمارت کے کیا کہنے، اس بلڈنگ کے کیا کہنے جس بلڈنگ کا انجینئر بنانے والا اللہ کا خلیل ہو اور جس بلڈنگ کا مستری اور اس میں لیبر کا کام کر رہا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیغمبر۔ اور جب یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، آج تو ہم مسجد میں 1000 روپے کا کام کرا دیں تو پورے محلے کو بتاتے ہیں صاحب ہم نے یہ کام کرایا، یہ ماربل ہم نے بچھوایا ہے، یہ پینٹ ہم نے کروایا، یہ پنکھا ہم نے لگوایا ہے۔ ہم لوگ تو ذرا ذرا سی باتوں پہ اکڑ کے سینہ تان کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے دو پیغمبر ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور اس خانہ کعبہ کو بنانے کے ٹائم ان کی زبان پر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نمائش نہیں ہے، بلکہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو تو فریادوں کو سننے والا ہے۔ یعنی اس بات کی فکر ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے۔ اور اللہ نے کیسے قبول کیا میرے بھائی؟ اس پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان بن گئے، اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھو تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ ہزاروں سال پہلے جب وہ گھر بن گیا اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم خانہ کعبہ تو تو نے بنا لیا، اے ابراہیم تم بھی سن لو، اے اسماعیل تم بھی سن لو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہاں بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، یہاں ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے
اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھی اور بت دیکھے، اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں ان تصویروں کو ختم کیا، ان بتوں کو گرایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر تھا، ان نبیوں نے توحید کے لیے اس گھر کو بنایا تھا، آج اس گھر کو بھی انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا اور یہاں ان نبیوں کی تصویریں رکھ دی اور ان کی مورتیاں، ان کے بت رکھ دیے ان لوگوں نے۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں کیسے اعلان کروں گا اور کون کون میری آواز کو سنے گا؟ اے اللہ اس کمزور سی آواز سے میں کس کس کو حج کا اعلان کروں گا، کس کس کو حج کے بارے میں بتاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام بتانا ہے اور اس کو پہنچانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ ایڈورٹیزمنٹ کا دور نہیں تھا۔ ابراہیم کی کمزور آواز، ابراہیم کی نحیف و ناتواں آواز میں اللہ نے اخلاص کی کیسی طاقت رکھی تھی میرے بھائی، اخلاص کا کیسا پاور رکھا تھا کہ ابراہیم کی اس آواز کو اللہ نے کیسا قبول کیا۔ آج مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہندوستان میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان مچلتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے، اس کا دل کہ اے اللہ مجھے بھی اتنی طاقت دے دے تیرے گھر کا طواف کر لوں، اے اللہ مجھے بھی حج کی سعادت دے دے۔ اس گھر تک جانے کی کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں حسرت نہ ہو، جس کے دل میں خواہش نہ ہو میرے بھائی؟